کسی نے سوال کیا، تصوف میں اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ پیر و مرشد کے حکم پر بلا چوں چرا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ہر حال میں مرید پر ضروری ہے۔ یہاں یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ شیخ اگر کوئی ایسا حکم دے جو عقل و شعور کے منافی ہو تو کیا اس کی بھی تعمیل کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ پہنچانے والی ہے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جواب اس کا دیا گیا، جب کوئی بچہ استاد کی شاگردی میں آتا ہے تو استاد کہتا ہے کہو الف بے جیم وغیرہ، اور شاگرد بلا چوں چرا استاد کی بات مان کر الف بے جیم پڑھ دیتا ہے۔ اگرچہ وہ الف بے جیم کہہ دیتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ الف بے جیم کیا ہے۔ استاد جو کچھ کہتا ہے وہ اسے مانتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں استاد کے حکم کی تعمیل اسے علم کے منازل طے کراتی ہے۔ اگر کوئی شاگرد اپنا شعوری فہم بیچ میں لا کے الف بے جیم کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو وہ کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ یہی حال مادری زبان کا ہے۔ بچہ جب ماحول میں چیزوں کے نام اور الفاظ اپنے والدین اور دوسرے افراد سے سنتا ہے تو ان میں معنی پہنائے بغیر انہیں قبول کر لیتا ہے۔ پانی کے لیے جب پانی کا لفظ سنتا ہے تو پانی کہہ دیتا ہے، اور آگ کے لیے آگ سنتا ہے تو آگ کہتا ہے۔ اسی طرح پیدائش کے بعد انسان کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بچہ اس نام پر یقین رکھتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، بلکہ اس کے اطراف کا پورا ماحول اس بات پر بغیر سوچے سمجھے یقین رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص روحانیت کا سفر اختیار کرتا ہے اور کسی روحانی استاد مراد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کی حیثیت روحانیت میں ایک بچے سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روحانیت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ روحانی استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد مرید کی ذہنی صلاحیتوں اور شعوری سکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو قدم بہ قدم چلا کر اس پر غیب منکشف کر دے۔ اس راستے میں مرید کی انا، شعوری واردات و کیفیات، ماحول اور آباء و اجداد سے ملی ہوئی پابندی، روایتی ربط و ضبط وغیرہ رکاوٹ بنتے ہیں اور روحانی سفر میں شدت سے مزاحم ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو ذہن سے کھرچ کر پھینک نہ دیا جائے کوئی شخص روحانیت کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ اب یہ رکاوٹیں کیسے دور کی جائیں؟ ذاتی طور پر یہ صفائی بھی نہیں ہو سکتی۔ مرید کے لیے مراد یہ بات جانتا ہے کہ اس کے ذہن کی صفائی کس طرح کی جائے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بچے کی طرح سمجھے، اور جس طرح بچہ استاد کی بات مان کر الف کو الف اور بے کو بے کہتا دیتا ہے، اسی طرح مراد کا ہر حکم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیا جائے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے احکامات پر ذہن استعمال کیا جائے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ذہنی صلاحیت بھی ضائع ہوگی اور ذہن آگے کے سفر پر ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک بچہ استاد کی کہی ہوئی بات کو عقل و شعور بیچ میں لائے بغیر قبول کر لیتا ہے، تب ہی جا کر اگلے علوم حاصل کرتا ہے۔ روحانیت میں بھی ایک مرید کے لیے ضروری ہے
کہ وہی طرز عمل اختیار کرے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت کے ایک خاص مرید تھے، انہیں جب بھی موقع ملتا درخواست کرتے، حضور بہت لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے، لیکن صاحبزادے شیخ کے بیٹے ابھی تک محروم ہیں، انہیں بھی نواز دیجیے۔ وہ ایک عرصے سے درخواست کرتے رہے، لیکن شیخ ان کی بات کو ٹالتے رہے۔ ایک روز انہوں نے ایسے درخواست کی اس وقت جب شیخ عالم استغراق میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ راضی نظر آ رہے ہیں۔ وہ دوڑ کر صاحبزادے کو بلایا اور کہا، خاموشی سے بیٹھ کر ابا جی کے پیر دباؤ۔ بیٹے نے ایک طرف بیٹھ کر پیر دبانا شروع کر دیا اور اس دوران حضرت شیخ نے اپنا ایک پیر ان کے سینے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ صاحبزادے کسمسائے اور کہا، ابا جی اس سینے میں علم شریعت ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، بیٹے اسی کو مٹا رہا ہوں، اور مسلسل اپنا پیر ان کے سینے پر پھیرتے رہے۔ صاحبزادے نے دوبارہ عرض کی، ابا اس میں قرآن ہے،